السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء اخرجہ الثلاثہ وصححہ احمد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اسے تینوں محدثین نے روایت کیا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو سعید ان کی کنیت ہے اور سعد ابن مالک ابن سنان ان کا نام ہے۔ ان کے والد مالک ابن سنان بھی صحابی ہیں اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نام سے معروف ہیں۔ ہجرت سے 10 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی اور کافی عظیم صحابی ہیں، اور ان سے بہت سی احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ 74 ہجری میں یعنی 74 ہجری میں مدینے میں ان کی وفات ہوئی تھی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر غور کیجئے۔ ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے، اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے وضو اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کا ایک سیاق ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بئر بضاعہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ بئر بضاعہ ایک کنواں تھا جس میں حیض والی عورتیں اپنے گندے کپڑے اور کتے کے گوشت کے ٹکڑے وغیرہ پھینکے جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو آپ نے کہا کہ پانی پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کیا یہ حدیث مطلق طور پر اسی معنی میں ہے کہ پانی کسی صورت میں ناپاک نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ پانی میں اگر نجاست پڑ جائے تو اور پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ پانی میں نجاست پڑ جائے تو کسی بھی حال میں پانی ناپاک نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ نجاست پڑ جائے اور اس میں اوصاف ثلاثہ جسے کہتے ہیں، پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کے جوابات ہمیں اگلے احادیث میں ملیں گے۔ لیکن یہاں بئر بضاعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پاک ہے، کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پانی ایسا تھا کہ ان چیزوں کے پھینکے جانے کے باوجود پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلا تھا، پانی اپنی اصلیت پر باقی تھا۔ تیسری حدیث ہے وعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء الا ما غلب على ریحہ وطعمہ ولونہ، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ ابو حاتم وللبیہقی الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی بو یا مزے یا رنگ پر غالب آ جائے، مگر وہ چیز جو اس کی بو یا رنگ یا مزے پر غالب آ جائے۔ ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے اور ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور بیہقی کے الفاظ ہیں الماء طہور الا ان تغیر
रीहुहु औ तामुहु औ लौनुहु बिनजासतिन तहदुसु फीह, कि पानी पाक है सिवाय इसके कि उसकी बू या रंग या मज़ा उस नजासत की वजह से जो उसमें वाक़ हो बदल जाए, तो उस सूरत में पानी नापाक होता है। इससे पहले जो हदीस गुजर चुकी वो मुतलक थी कि पानी नापाक नहीं होता, और जो हदीस अब हमारे सामने है वो मुक़य्यद है, और उससे बात मालूम होती है कि पानी में अगर औसाफ़े सलासा में से कोई बात पैदा हो जाए तो वो नापाक हो जाता है। लिहाजा पानी अगर तब्दील नहीं हुआ है, यानी जो नजासत पानी में गिरी हुई है उस नजासत की वजह से पानी में तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, उसका बू नहीं, उसमें कोई बू पैदा नहीं हुई, कोई उसका मज़ा नहीं बदला और उसका रंग नहीं बदला, तो पानी पाक होता है। लेकिन अगर इन औसाफ़ सलासा में से कोई भी चीज़ पैदा हो जाए तो पानी नापाक हो जाता है। यानी पानी में बू पैदा हो जाए, जो नजासत उसमें गिरी हुई है उस नजासत की बू पानी में आने लगे, या उसका मज़ा आने लगे, या उसका रंग तब्दील हो जाए, तो वो पानी नापाक हो जाता है। यहाँ ये मसला भी याद रखिए कि ये उस वक्त है जब पानी में नजासत गिरे, लेकिन पाक चीज़ कोई गिर जाए और उसकी वजह से पानी का रंग या बू या मज़ा बदल जाए, जैसे किसी दरख्त के पास वो पानी है, कोई कुआं है या फिर कोई तालाब है या कोई नहर है, और वहाँ उसके गिरने की वजह से पानी का रंग या बू या मज़ा बदल गया है, उस तालाब के पानी में या फिर उस कुएं के पानी में पत्तों के गिरने की वजह से, वो उस दरख्त के पत्ते जो गिर गए उसकी वजह से, तो उस वक्त वो नापाक नहीं होता। नजासत के गिरने की सूरत में तब्दीली पैदा हो जाए तभी वो नापाक होता है। चौथी हदीस है, वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान अल-माउ क़ुल्लतैनि लम यहमिल अल-ख़बस, कि जब पानी दो कुल्ले हो तो वो गंदगी को नहीं उठाता, यानी गंदा नहीं होता। वो फी लफ्ज़िन, और एक हदीस के अल्फाज हैं, लम यंजुस, वो नापाक नहीं होता। अखरजहुल अरबा, चारों मुहद्दिसीन ने इसे रिवायत किया है। वसहहहु इब्न खुज़ैमा, और इब्न खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया। वल हाकिम, और हाकिम ने, व इब्न हिब्बान, और इब्न हिब्बान ने। इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो हिजरत से 10 साल पहले मक्के में पैदा हुए, और बचपन ही में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अपने वालिद वालिदा के साथ उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की, क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी, इस वजह से वो बद्र और उहद में शरीक नहीं हुए। खंदक और उसके बाद के मारिक में वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। उनके ज़रिए उम्मत को काफ़ी इल्म हासिल हुआ। इनसे जो अहादीस बयान की जाती हैं वो जुमला 2630 हैं। 2630 अहादीस उनसे रिवायत की गई, उन्होंने रिवायत की हैं, जिनमें मुत्तफ़क़ अलैह 168 हैं, 168, और सही बुखारी में 81 अहादीस हैं, और सही मुस्लिम में 31 अहादीस हैं। हदीस के जो मानी है वो ये कि पानी अगर दो कुल्ले हो तो वो नापाक नहीं होता। कुल्लतान यानी दो बड़े मटके, अहले इल्म कहते हैं कि इससे मुराद हजर के मटके हैं। एक मकाम का नाम है हिजाज, वहाँ के मटके इस्तेमाल होते थे, तो वहाँ के मटके दो बड़े मटके। अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि एक मटके में 250 रतल पानी होता है। इस तरह दो मटके में 500 रतल पानी हो गया। 500 रतल पानी, अगर 500 रतल पानी हो तो इसका मतलब ये कि वो माए कसीर है, कसीर पानी है। और ये 500 रतल मौजूदा पैमाने के मुताबिक 227 किलोग्राम होते हैं, 227 किलोग्राम। और अगर हम लीटर में लें तो 160 और आधा लीटर, यानी 160 लीटर, 160 एंड हाफ लीटर।
اتنا پانی خلتین میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ جب ہم رتل کو ناپ میں یا پیمانے کے حساب سے کریں گے تو اختلاف تو واقع ہوگا، لیکن ایک قول میں نے ذکر کیا جو مشہور قول ہے۔ اور اگر اندازہ کریں گے اپنے ہاتھ سے تو گویا سوا ہاتھ طول میں، لمبائی میں، اور سوا ہاتھ چوڑائی میں، اور سوا ہاتھ گہرائی میں، اتنا پانی جو طول میں سوا ہاتھ ہو، اور لمبائی میں اور گہرائی میں سوا ہاتھ ہو، اور پھر چوڑائی میں سوا ہاتھ ہو، تو یہ قلتان ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی اگر 2 قلے ہو تو اس میں وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ لیکن کیا یہ بات بھی مطلق طور پر ہے؟ پانی اگر 2 قلے ہو اور اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی تو کیا پانی نجس نہیں ہوتا؟ تو اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے مختلف احادیث کی روشنی میں، وہ یہ کہ پانی اگر 2 قلے سے زیادہ بھی ہو اور وہ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ یا بو یا مزہ، تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ حدیث اپنے مفہوم میں مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے جبکہ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔ بہرحال پانی میں نجاست اگر گر جائے تو اس سلسلے میں اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اس سلسلے میں اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ ایک یہ کہ پانی اگر تبدیل ہوتا ہے، پانی کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی 2 قلوں سے کم ہو یا 2 قلے سے زیادہ ہو، مائع قلیل کی مقدار 2 قلے سے کم بیان کی گئی اور مائع کثیر کی مقدار 2 قلے سے زیادہ بیان کی گئی، تو اہل علم کا ایک موقف یہ ہے کہ پانی چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، نجاست گرنے کی صورت میں اگر اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے، اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلتا ہے، تو وہ نجس ہوتا ہے، ورنہ نجس نہیں ہوتا۔ پانی 2 قلوں سے کم ہو یا 2 قلوں سے زیادہ ہو، نجاست کے گرنے کے بعد اگر اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو وہ نجس ہوتا ہے، اور اگر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو نجس نہیں ہوتا۔ یہ ایک موقف ہے اہل علم کا، اور دلائل کے اعتبار سے یہ قوی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اکثر اہل علم نے 2 قلوں کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اہل علم کا دوسرا موقف یہ ہے کہ اگر پانی 2 قلوں سے کم ہو تو نجاست اس میں گرنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، بھلے ہی اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو یا واقع نہ ہوئی ہو۔ پانی اگر 2 قلوں سے کم ہو تو نجاست اس میں گر جائے، جیسے بچے کے پیشاب کے قطرے اگر اس میں گر جائیں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یعنی اس کی بو یا رنگ یا مزہ بدلا ہو یا نہ بدلا ہو۔ لیکن اگر پانی 2 قلوں سے کم ہو تو وہ اسی صورت میں ناپاک ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو، اگر تبدیلی واقع نہیں ہوگی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور یہ موقف احتیاط کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اور بعض اہل علم نے قلتین کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس میں زیادہ احتیاط پائی جاتی ہے تاکہ آدمی اپنی عبادت کے سلسلے میں وسوسوں کا اور شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ 5ویں حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجہ مسلم، وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص جنابت کی حالت میں کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، تم میں کوئی شخص حالت جنابت میں کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری کے الفاظ ہیں لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، تم میں کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے
پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے، یعنی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے نہ تو پیشاب کرے اور نہ ہی پھر اس میں غسل کرے۔ اور صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں اس حدیث میں منہو ہے، یعنی اس سے پانی لے کر۔ اگر ہم یغتسل فیہ کے معنی لیں گے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس پانی میں جس میں اس نے پیشاب کیا ہوا ہے غوطہ مارنا، ڈوب کر نہانا۔ یغتسل فیہ کے معنی جس پانی میں اس نے پیشاب کیا ہے اس میں وہ ڈوب کر نہائے۔ یغتسل منہ کے معنی یہ ہوں گے کہ جس پانی میں اس نے پیشاب کیا ہے اس پانی کو کسی مٹکے میں یا کسی بالٹی وغیرہ میں لے کر اس سے غسل کرے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث سے اس میں غوطہ لگا کر نہانا، ڈوب کر نہانا، اس سے ممانعت ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں وہ پانی کسی برتن میں لے کر نہانا، اس سے بھی ممانعت ہے۔ ولی ابی داؤد ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ جنابت کے حالت میں اس میں غسل نہ کرے۔ جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جو بیوی سے مباشرت یا احترام کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے، اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، وہ یہ کہ جنابت کی حالت میں مائع قلیل میں ڈوب کر نہانا جائز نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں مائع قلیل میں ڈوب کر نہانا جائز نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں مائع قلیل میں ڈوب کر نہانے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے، اور اسی طرح کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی صورت میں اس میں غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں جس میں اس نے پیشاب کیا ہو اس کو کسی بالٹی وغیرہ میں لے کر اسے نہانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ نجاست کے آداب سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہیں کہ اس نے نجاست کے آداب کو، اس کے اصولوں کو واضح کیا ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں وہ پیشاب کرے یا جنابت کی حالت میں اس میں کود پڑے، اس میں ڈوب کر نہائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ پانی کو گندا کر دے گا، اور پھر وہ پانی اس کی نجاست کو ختم بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرے، کیونکہ وہ اس طرح پانی کو گندا کر دے گا، اور پھر اس صورت میں دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی اور اس کی نجاست بھی دور نہیں ہوگی۔ بہرحال اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی قلیل ہے، یعنی 2 قلوں سے کم ہے، تو اس سے نجاست حاصل نہیں ہوتی، اور اگر وہ 2 قلوں سے، تو اس صورت میں یہ ممانعت جو ہوگی وہ تنزیہی ہوگی، یعنی کراہت کے طور پر ہوگی۔ اور اگر دو قلوں سے کم ہے، یعنی 2 قلوں سے کم ہے، تو یہ ممانعت تحریمی ہوگی، اور اگر 2 قلوں سے زیادہ ہے، مائع کثیر ہے، تو یہ ممانعت کراہتن ہوگی، کیونکہ 2 قلوں سے زیادہ ہو تو نجاست تو اس میں پیدا نہیں ہوتی الا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی صحت اور اس کی نجاست کے حوالے سے یہ مسائل بیان کیے گئے کہ آدمی کے لیے کھڑے ہوئے پانی میں جنابت کی حالت میں غسل کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا اور اس میں غسل کرنا، یا پھر وہ پانی کسی برتن میں لے کر اس سے غسل کرنا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ 6 حدیث ہے، وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ ایک صحابی سے روایت ہے، ایک آدمی سے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی یا آپ کی صحبت میں تھے، یعنی صحابی سے روایت ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورت آدمی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یا یہ کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ چلو پانی لے کر غسل کرنا چاہیے۔
ابو داؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث کے راوی مجہول ہیں، یعنی صحابی اگر مجہول ہیں تو حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، عدالت پر امت کا اجماع ہے۔ لہذا صحابی کا معروف نہ ہونا کہ کس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث کی صحت کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہوتی ہے، بھلے ہی صحابی کا نام معلوم نہ ہو۔ لیکن دوسرے راوی اگر معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، اور ہم اصول حدیث میں وہ باتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں اکٹھے ایک برتن میں ایک ساتھ اپنے چلو یا پھر کسی بھی چیز سے پانی لے کر ایک ساتھ نہا سکتے ہیں۔ ان کا ایک ساتھ نہانا ایک ہی برتن سے یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صرف خاوند یا صرف بیوی جنابت کی وجہ سے غسل کرے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے دوسرا نہائے، یعنی خاوند کے بچے ہوئے پانی سے بیوی نہائے یا بیوی کے بچے ہوئے سے شوہر نہائے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو عدم جواز ہے، یہ عدم جواز ایسا ہے کہ اس صورت میں آدمی کا غسل نہیں ہوتا، یا پھر یہ بہتر کے معنی میں ہے کہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے۔ تو دوسری بات یہ ہے اس میں کہ جو ممانعت ہے وہ بہتر کے طور پر کہ خاوند غسل کر لے، اس کے بعد بیوی پہنچے، یا بیوی غسل کرے اس کے بعد شوہر پہنچے اور اسی بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے لگے، تو جس نے غسل کیا تھا ہو سکتا غسل کے دوران کچھ نجاست کے چھینٹیں اس پانی میں گر چکے ہوں، تو اس کی وجہ سے آدمی شک کا اور وسوسے کا شکار ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی نئے پانی میں غسل کرے یا پھر دونوں ایک ساتھ غسل کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر بچے ہوئے پانی سے غسل کرے تو کیا ان کا غسل ہو جاتا ہے؟ تو یقیناً ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ اس معنی میں منع کیا گیا ہے کہ یہ ایسا کرنا بہتر ہے، کیونکہ شک و شبہ کو اور وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کریں گے تو ان کا غسل ہو جائے گا اور وہ چیز جائز ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونہ اخرجہ مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم في جفنہ فجاء ليغتسل منها فقالت انی كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذی وابن خزیمہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور اصحاب سنن سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی نے ایک بڑے برتن میں، جفنا ایک ٹپ نما برتن، ایک بڑے برتن کو کہتے ہیں، تو آپ کی بیویوں میں سے کسی نے ایک بڑے برتن میں غسل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ پھر غسل کریں اس برتن سے، اس میں بچے ہوئے پانی سے، تو انہوں نے کہا انی کنت جنبا، میں جنابت کی حالت میں تھی۔ فقال ان الماء لا یجنب، تو آپ نے کہا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی اس کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے نہانے کے بعد بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، اور اسی طرح بیوی بھی شوہر کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس باب سے اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ پانی کسی کے غسل کرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے وہ پانی نجس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ باب المیاہ ہے، پانی کا باب ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ ہجرت سے 3 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اور پھر دوسری چیزوں کے لیے ان کی دعا دی تھی، علم کے لیے، تو بہت ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا تھا. ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. اور سن 68 ہجری میں طائف میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت ان کی عمر 81 سال تھی. ان سے جملہ 1660 احادیث بیان کی جاتی ہیں. 1660 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں، اور متفق علیہ یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں 95 یعنی 95 ہیں. 95 احادیث بخاری اور مسلم میں ہیں، اور صحیح بخاری میں 28 ہیں، اور صحیح مسلم میں 39 ہیں یعنی 49 احادیث یہ صحیح مسلم میں ہے. 8ویں حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیورقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کی پاکی یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے، پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں ایک دوسری روایت میں، فَلْيُرِقْهُ، کہ جس برتن میں اس نے منہ ڈالا ہے اس برتن میں جو چیز موجود ہے اسے بہا دے، اسے پھینک دے. اور ترمذی کے الفاظ ہیں اخراہن او اولاہن بالتراب، کہ آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھوئے. آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے، یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی راوی کو وہم ہوا ہے. راوی نے اپنے وہم کی بنیاد پر آخری یا پہلی مرتبہ ذکر کیا. لیکن ظاہر ہے کہ جب اس سے زیادہ صحیح حدیث میں پہلی بار کا ذکر آیا ہے تو وہی صحیح ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھویا جائے، یہی صحیح ہے. تو اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ کتے کا منہ اور اس کا لعاب اور اس کا جوٹھا ناپاک ہے. کتے کا منہ، اس کا لعاب اور اس کا جوٹھا ناپاک ہے. بعض اہل علم نے اسی طرح اس کے بدن کو بھی ناپاک قرار دیا. اور دوسری یہ کہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن میں جو چیز ہے اسے بہا دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے 7 مرتبہ پانی سے دھونا چاہیے. اور چوتھی مرتبہ یہ کہ 7 مرتبہ میں پہلی دفعہ اسے مٹی سے دھونا چاہیے. بعض اہل علم نے مٹی ہی کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے مٹی کی جگہ پر دوسرے ایسی چیزیں ہوں جو کہ گندگی کو زائل کرنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہوں تو اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں کہ مٹی میں جو تاثیر ہے وہ اس نجاست کو دور کرنے میں وہ دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی، لہذا مٹی ہی کو استعمال کرنا چاہیے. اور اس میں جو حکمت ہے وہ صحت کے اعتبار سے ہے. اور آج جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جراثیم کتے کے لعاب وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، اس کے فضلے میں پائے جاتے ہیں، پھر اس کے منہ پر منتقل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو کتے کو اپنے پالتے ہیں یا کتے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ان کے منہ سے جو ہے پھر ان کے معدے میں نقل ہوتے ہیں اور خطرناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. بہرحال یہ ایک نجاست کا ایک اہم اصول ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ حدیث اس باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ نجاست پانی سے پاک ہو جاتی ہے. نجاست پانی نجاست کو پاک کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. اور 9ویں حدیث ہے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربع وصححه الترمذي وابن خزیمہ. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں کہا کہ وہ نجس نہیں ہے بلکہ وہ تم میں بہت زیادہ آمد رفت رکھنے والیوں میں سے ہے، بہت زیادہ آنے جانے والی یعنی آمد رفت رکھنے والی میں سے ہے. اسے چاروں محدثین نے بیان کیا اور ترمذی اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا.
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت سے 16 سال پہلے مدینے میں پیدا ہوئے، ہجرت سے 16 سال پہلے مدینے میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد اور اس کے بعد کے سارے معرکوں میں یہ شریک رہے، اور ان کا لقب ہے فارسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فارس کا لقب دیا تھا، اور اس لقب سے یہ بہت معروف تھے اور کافی بہادری میں کافی معروف ہیں۔ ان سے 170 احادیث روایت کی گئی ہیں، 170 احادیث انہوں نے روایت کی ہے، اور ان کا انتقال 54 ہجری میں یعنی 54 ہجری میں مدینے میں ہوا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا انتقال کوفے میں ہوا تھا، لیکن راجہ یہی ہے کہ مدینے میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی۔ اس حدیث کا ایک سیاق ہے، اور وہ سیاق یہ کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی رکھا تھا ایک برتن میں، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس پانی میں منہ ڈال کر اسے پینے لگی، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو جھکا دیا تاکہ آسانی کے ساتھ بلی پانی پی سکے، تو وہاں موجود لوگ انہیں تعجب سے دیکھنے لگے، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ بلی نجس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بلی نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ اکثر تم میں آنے جانے والیوں میں سے ہیں، تو اس وجہ سے بلی کے معاملے میں سہولت پیدا کی گئی، بلی کے معاملے میں سہولت پیدا کی گئی، کیونکہ وہ انسانوں سے مانوس ہے، اور اس وجہ سے یہ سہولت دی گئی۔ تو بہرحال بلی کا جوٹھا پاک ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے۔ جس برتن میں بلی منہ ڈال دے، اس برتن میں بچے ہوئے پانی سے آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے منہ کو کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر منہ کو کوئی نجاست لگی ہوگی تو اس کے جوٹھے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نجاست کی وجہ سے وہ ناپاک ہوگی۔ تو بلی کے سلسلے میں یہ رخصت دی گئی، اور اس حدیث سے جو مسائل اہل علم نے بیان کیے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ جس پانی میں بلی منہ ڈال دے گی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، تو باب المیاہ میں ذکر کی گئی، اور اس لحاظ سے اس باب سے اس حدیث کا یہ تعلق ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے سبق کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔